السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى الحمد للہ وکفى وسلام عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. سبحان الله. وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نہایت احترام و محبت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت و احترام رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو برابر نہیں رکھا ہے. انبیاء کرام کو مخلوقات پر سب سے زیادہ برتری عطا کی اور انبیاء کرام کا جلوہ بنایا ہے اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. سبحان اللہ. حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. سبحان اللہ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے اور میں سید کائنات بدر کمال رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ خاص ہوں. سبحان اللہ. اس سے جہاں پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی برتری معلوم ہوئی، وہیں پر تمام اولیاء کرام کی عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے. حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث فی المال انما نورث فی العلم. ہم انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم مال کی وراثت نہیں چھوڑتے. ما ترکناہ فہو صدقۃ. جو کچھ ہم چھوڑیں وہ تمام مسلمانوں پر صدقہ. کیونکہ نبیوں کا تعلق پوری امت سے ہوتا ہے. اگر ان کا مال صرف آل اولاد کے لیے خاص ہو جائے
تو ایک گوشہ یہ نکل آئے گا کہ کچھ چیز رسول نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دی اور باقی چیزیں گھر کے باہر والوں کو دی. اس لیے رسول پاک فرماتے ہیں ہماری وراثت مال میں نہیں بڑھتی. سبحان اللہ. انبیاء کرام کی وراثت علم میں بڑھتی ہے سبحان اللہ. اور وہی وراثت ہم تقسیم کرتے ہیں. سبحان اللہ. ومن اخذ فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. فمن اخذ العلم اخذ حظا وافرا. سبحان اللہ. جس نے دین کا علم انبیاء کا عطا کیا ہوا علم حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیا. سبحان اللہ. اس لیے اب یہاں سے بات کھل کر سامنے یہ آئی کہ انبیاء علیہم الصلاوات و تسلیم مال کی وراثت اگر تقسیم کرتے تو مال فانی ہے. اب آگے پتہ نہیں چلتا کہ کس کے حصے میں اس مال کا کچھ ذرہ بچا کے نہیں. مگر یہ علم کی وراثت ہے کہ جتنی بٹے گی اتنی بڑھے گی. اور جو عالم علم حاصل کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کا علم بالکل محدود ہوتا ہے. جو عالم اپنا علم تقسیم کرتا رہتا ہے دن بدن اس کے علم میں اضافہ برکتیں ہوتی ہیں. تو نبی کی وراثت اسی چیز میں ہونی چاہیے کہ وہ وراثت کی چیز بڑھتی جائے, اس میں برکت ہوتی جائے اور اس کا پھیلاؤ بڑھتا جائے. چنانچہ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت چلی آ رہی اور ابھی اللہ جانے کب تک یہ چلتی رہے. کچھ لوگ اس جگہ ہر قسم کی معلومات کو ان حدیثوں سے علم کے خانے میں بھر دیتے ہیں جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث طبرانی شریف میں ہے. فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم من الانبیاء. علم وہی علم ہے جو انبیاء سے حاصل کیا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے علم کی تعریف یہ نہیں کی کہ جاننا بلکہ تعریف کرتے ہیں العلم نور فی قلب المؤمن مقتبس من مشکات انوار النبوت. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ علم وہ روشنی ہے جو مومن کے دل میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. کافر کو دیکھنے میں صورت میں علم مل سکتا ہے مگر وہ علم نہیں ہوتا. علم وہی ہے جو کہ مومن کے دل میں نور ہو. کہاں سے وہ نور آئے؟ فانوس نبوت سبحان اللہ سے جو نور آئے وہ ہو. سبحان اللہ. اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ علماء جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ علم پر عمل نہیں کرتے وہ علماء ہی نہیں ہیں حقیقت میں. اسی لیے مسلم شریف کے حدیث میں فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تو تیرے فائدے میں تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بنے گا. عمل کیا تو وہ علم تمہارے لیے اللہ کے ہاں گواہی دے گا کہ اے اللہ اس نے میرے مطابق اپنے عمل کو قائم رکھا, اور عمل نہ کیا تو وہ علم گواہی دے گا اے اللہ اس نے میرے مطابق اپنا عمل کبھی نہیں رکھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مسلم شریف کی روایت فرماتے ہیں من طلب علما یبتغى به وجه الله ليصرف وجوه الناس إليه وليجادل به العلماء وليماري به السفهاء لم يجد عرف الجنة. سبحان اللہ. جس شخص نے فرماتے ہیں کہ جو علم اللہ کی رضا کے لیے اس کو خوش کرنے اور قرب حاصل کرنے کے لیے اس کا جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ علم جس نے اس لیے حاصل کیا کہ لوگ میری طرف لپک لپک کر آئیں, مجھے صاحب سلام کریں, میری عزت کریں, نذرانہ پیش کریں, اس لیے جس نے علم حاصل کیا, یا اس لیے کہ علماء سے بحث کر کے یہ لوگوں پر ظاہر کرے کہ 5 شاہ سواروں میں ایک ہم بھی ہیں, یا اس لیے حاصل کیا کہ بے وقوفوں پر اپنا رنگ جمائے, تو فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے. تو علم حاصل کرے اس لیے کہ دین کو پھیلاؤں گا, سبحان اللہ, رسول پاک کے احکام کو نافذ کروں گا, لوگوں کے اس عقائد کو درست کروں گا, تأمرون الناس بالبر, اس پر عمل کرتا رہوں گا کہ میں لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤں گا, برائیوں سے روکوں گا, اللہ کو راضی کروں گا. اس لیے علم حاصل کیا تو اس کا درجہ, اس کے درجے. سبحان اللہ. ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو حافظ ملت علی الرحمہ نے, مجھے یاد نہیں ہے کہ کئی 100 مرتبہ مختلف مجلسوں میں مجھے یہ سمجھایا کہ دین کا علم روزی کمانے کے لیے جو حاصل کرے وہ بے وقوف ہے, وہ علم کی ناقدری کرتا ہے. روزی تو اللہ نے لکھ دی ہے, کسی کی لالچ سے نہ بڑھے گی اور نہ کسی کے منہ موڑنے سے گھٹے گی. تو حافظ ملت نے کتنی مرتبہ اس بات کی تنبیہ کی, میرے دل میں وہ چیز بیٹھ گئی کہ جو لکھا ہے وہ پھسکے گا نہیں, اور جو نہیں لکھا ہے وہ کھرچنے سے ملے گا نہیں. تو کیا فائدہ لالچ کر کے ہاتھ پھیلا کے اپنی عزت گھٹانا, کیا فائدہ؟ فائدہ یہی ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا اس کو قبول کر. اس لیے علماء کرام کی شان کیسی ہوتی ہے, ہم لوگ تو ان کی راہ کی دھول نہیں. میں نے جو علماء دیکھے, حافظ ملت, مجاہد ملت, حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ, حضرت حجت الاسلام, یہ ایسے ایسے علماء تھے کہ جن کی بزم میں بیٹھ جاؤ, ایک لفظ نہ بولے وہ نہ سنو تم, مگر ایمان کا نہ رہتا. یہ وہ لوگ تھے, ایسے علماء تھے یہ کہ وہ بولتے نہیں تھے, چپ رہتے تھے تو بات ہو رہا. ان کی زیارت کر رہے ہو تو نصیحت مل رہی, ان کی صحبت میں بیٹھے ہو تو اللہ کا قرب محسوس. یہ شان ان لوگوں کی تھی. حضور مفتی اعظم قبلہ تو سبحان اللہ وہ تھے کہ شاذ و نادر 5-7 منٹ کا میں نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ میں نے ان کا بات سنا ہے, وہ بھی وعظ کی نیت سے نہیں, کچھ لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے سنا. مثلا ایک مسجد میں حضرت تشریف لائے تھے, تو ایک مسجد میں مجھے حکم ہوا کہ نماز پڑھاؤ. میں نے نماز پڑھائی, مؤذن نے سامنے سے اذان کہی, حضرت خاموش بیٹھے رہے, اذان ہو گئی, خطبہ ہو گیا, نماز ہو گئی.
دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا آپ لوگ سنتوں کے بعد کچھ دیر ٹھہر جائیے گا. سب لوگ رکے رہے. فرمایا کہ مولانا نے تو کچھ نہیں کہا مگر میں بھی چپ رہوں تو آپ لوگ دلیل بنائیے گا. اس لیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان مسجد کے دروازے پر باہر ہوتی. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اب یہ فرمایا فقہائے کرام نے بھی یہی لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے. تو اس لیے آج آپ نے اذان دے لی. اب آگے آپ اذان باہر دیجیے گا. اتنا تھوڑا سا بات میں نے سنا مگر اسی میں ایسا انقلاب برپا ہو گیا کہ اس جمعے کے بعد سے آج تک مسجد میں اذان نہیں. سبحان اللہ. یہ ہیبت حقت صاحب دلق نیست, یہ شان تھی. ان کے سامنے بولنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی. یہ شان تھی. حضور مفتی اعظم ہند قبلہ جلسوں میں تشریف لے جاتے تھے مگر بات نہیں فرماتے تھے. اور یہ شان کہ بیٹھ جاتے اور واعظ کہتے تو خوب سنبھل کر مقرر کی تقریر ہوتی تھی اور کہیں کوئی لفظش ہوئی تو فوراً ارشاد فرماتے یہ لفظ کیوں آپ نے کہا, اس سے رجوع کیجیے اور اس کی وضاحت کر دیجیے. اب یہ اس طرح سے فرماتے تھے. ایک شاعر نے پڑھا تو اس میں ایک شعر پڑھ دیا مدنی سنوریا. جلال میں خاموشی سے بیٹھے تھے, اونگ رہے تھے مگر نہ معلوم خلاف شریعت ایک لفظ سن کر جلال آ گیا. فرماتے ہیں شعر غلط ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سانولے نہیں تھے, کیسے تم نے مدنی سنوریا کہا؟ آج سے یہ لفظ نہ بولنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ذرا آپ سوچیں, سناٹا چھا گیا. پورا مجمع دسیوں ہزار کا تھا, سب سناٹے میں آ گئے کہ آج تک علماء بھی سنتے رہے نہیں بولے مگر مفتی اعظم نے اصلاح فرما دی. سبحان اللہ. اور شاعر بھی ہمت نہ ہوئی, ورنہ شاعر لوگ تو ایسے اکھڑ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خاطر میں کسی کو لاتے ہی نہیں, مگر وہ ان کی شان تھی مفتی اعظم کہ ان کی شان کے آگے کسی کو مجال دم نظر. اس لیے مفتی اعظم قبلہ کی زندگی, ان کی زندگی علم اور ان کا علم ان کی زندگی. یہ کیفیت جو ان کے پاس علم تھا اس علم پر عمل کرتے تھے. سبحان. اور سنت رسول پاک کے کتنے پابند. ذرا سوچیں یہ کیفیت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی کچھ مانگتا تھا تو کبھی انکار نہ فرماتے تھے. یہاں تک کہ ایک انصاری عورت نے بہت خوبصورت چادر بارڈر اپنے ہاتھ سے کڑھائی کر کے سرکار کی خدمت میں نظر کی. سرکار نے بہت شوق اور محبت سے اس چادر کو زیب تن فرمایا. بخاری شریف میں ہے کہ باہر تشریف لائے مسجد پاک میں تو جیسے ہی بیٹھے
حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کی اکسنی ہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرمائیے۔ صحابہ کرام کا رنگ بدل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، لوگوں کو اللہ کے احکام احادیث مبارکہ سناتے رہے۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ صحابہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص پر تنقید شروع کر دی۔ کیوں آپ نے مانگا؟ دیکھ نہیں رہے تھے کہ رسول پاک اس کو شوق سے اور محبت سے زیب تن کیے ہوئے ہیں، رسول پاک کو یہ چادر پسند آ گئی ہے، پھر بھی آپ نے مانگ لیا۔ سب لوگ ان کو کچھ نہ کچھ بولے جا رہے ہیں، اب وہ چپ سادے بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرانی چادر زیب تن فرما کر تشریف لائے اور تہ کر کے وہ چادر جو طلب کی تھی حضور نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو انہوں نے سر آنکھوں سے لگائی اور صحابہ سے کہتے ہیں تم لوگ کیا سمجھتے تھے میں نے کیوں مانگی ہے؟ رسول پاک کو یہ چادر پسند آ گئی تھی، میں نے اس لیے مانگی لکئی تکون کفنی، لکئی یکون کفنی فی ہذہ، تاکہ میرا کفن اسی پسندیدہ چادر سے بنے، یہ میں نے مانگا، یہ میرے آقا سرور کائنات دینے میں کبھی بخل نہیں فرماتے تھے، اپنی پسندیدہ چیز بھی عطا فرماتے، مانگنے والے بھی بہت اونچی حیثیت رکھتے تھے۔ بخاری شریف میں تو یہاں تک ذکر ہے کہ فکان کفنہ فیہا، کہ اخیر میں سعد ابن ابی وقاص کو اسی چادر کا کفن دیا۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جنگ قادسیہ میں پوری جنگ میں آپ نے قیادت کی ہے اور آپ سپہ سالار رہے ہیں، کمانڈر ان چیف رہے ہیں، یہ شان ان کی تھی، تو ہر جگہ اپنی چادر تو رکھتے ہوں گے، وہ چادر تو ہر جگہ رکھتے ہوں گے۔ کتنے دنوں تک کوفے پہ گورنر تھے تو اس وقت میں بھی وہ چادر رہی ہوگی، کتنے دن مکے شریف میں رہے، کتنے دن مدینہ شریف میں رہے، آگ سے معذور ہو گئے، جب بھی آپ وہ چادر محفوظ رکھے ہوئے تھے جبھی تو اس میں کفن بنا۔ کیسی شان ہے مانگنے والوں کی۔ حضرت سرکار مفتی اعظم کو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ان کے مریدین بہت شوق سے قیمتی قیمتی ہدیے لاتے تھے، مگر کچھ خدام بھی ایسے ہی تھے، حضور یہ شال مجھے عطا فرمائیے، حضور یہ چیز مجھے عطا کر دیجیے۔ مفتی اعظم نے کبھی انکار نہ کیا، بلکہ وہ آپ نے ان کو وہ عطا فرمایا، ان کو وہ دے دی، وہ چیزیں کبھی آپ نے انکار نہ فرمائی، جس سے میں نے سمجھا کہ رسول پاک کی سنت کا کتنا احترام آپ کے قلب میں ہے کہ کوئی مانگ رہا ہے تو سرکار نے جب نہیں منع کیا تو میں ان کا غلام ہو کر کے کیسے اس لیے اللہ نے ان کو عظمت عطا کی کہ ان کی غلامی نے کہاں تک ان کو پہنچایا۔ سرکار مفتی اعظم قبلہ کو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے ارد گرد خدمت کرنے والے مچلتے رہتے تھے خدمت کرنے کے لیے، مگر کبھی کسی سے کوئی خدمت نہ لیتے۔ اللہ، میرا زمانہ طالب علمی تھا، آپ ہر سال ایک بار یا دو بار، کبھی کبھی تین بار سال میں میرے غریب خانے پہ تشریف اور کبھی کبھی ایک ہفتہ بھی ٹھہر جاتے اور کبھی 2 روز، کبھی 1 روز، کبھی 3 روز، جیسی
سرکار کی مرضی ہوتی قیام فرماتے. تو وہ مفتی اعظم ہند قبلہ نوازتے تھے. سبحان. ایک بار تشریف لائے عرس امجدی میں، فرمایا کہ اس بار ذرا مجھے جلدی چلنا ہے کیونکہ آپ کی نواسی حضرت علامہ اظہری صاحب کی بڑی بہن ان کے نام لے کے کہا کہ سرکار بیگم کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور وہ گونڈا میں اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، وہاں زیادہ طبیعت خراب ہے، اس لیے مجھے جلد جانا ہے. کوئی خادم نہیں تھا، تو کیونکہ میرے بہنوئی مولانا غلام ربانی علیہ رحمہ بریلی سے ساتھ میں آئے اور وہ بیمار پڑ گئے تو میں نے کہا کہ حضور میں چلوں گا کہ آپ کی پڑھائی کا نقصان ہوگا. میں نے کہا حضور کی خدمت سے سب تلافی ہو جائے گی. تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلیے. میں اب حضور مفتی اعظم قبلہ کی غلامی اور کفش برداری میں وہاں تک چلا. 3 جگہ ٹرین بدلنی پڑی اور کہیں بھی میں نے قلی نہیں کرنے دیا. سارا سامان میں اپنے کاندھے پر کچھ اپنے بغل میں ایسے ویسے دبا وبا کر کے کسی صورت سے میں ٹرین میں پہنچاتا اور ویسے ہی اتارتا. تو بار بار چھڑک کر فرماتے کہ قلی کیوں نہیں کر لیتے. میں نے کہا حضور قلی ہی تو کام کر رہا ہوں حضور، مگر مانتے ہر جگہ یہ فرماتے. اب جب بریلی پہنچ گئے تو فرماتے ہیں انہوں نے مجھے راستے بھر بہت تکلیف تھی. کہیں انہوں نے قلی نہیں کیا، سارا سامان اپنے کاندھے پہ اٹھاتے تھے. تو میں نے کہا حضور میں اسی کے لیے تو تھا ہی، اور ضرورت کیا تھی میری، سفر تو آپ اکیلے بھی کر لیتے، اس لیے میں تھا. تو اتنا نوازا کہ وہ میرا زمانہ طالب علمی تھا. میں وہاں پہنچا چکا تو دوسرے دن میں نے عرض کی حضور مجھے اب اجازت دیں. فرمایا کہ ابھی تو آپ سے کچھ بات ہی نہیں ہوئی، ٹھہریے. 2 روز ہو گئے. تیسرے دن اب میں نے اپنا ٹکٹ نکال لیا، کہا حضور اب جا رہا ہوں. تو حضور مفتی اعظم کی عنایت کہ مجھے رکشے تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے. اب میں کھڑا رہا. فرماتے ہیں اوپر بیٹھیے. میں نے کہا حضور تشریف لے جائیں تو بیٹھوں گا. نہ، بازو پکڑ کر کے رکشے پہ بٹھایا پھر واپس. میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ رسول پاک جس طرح سے اپنے غلاموں کو نوازتے تھے، سبحان اللہ، مفتی اعظم بھی کیسے نواز رہے. سبحان اللہ. میں کچھ بھی نہیں. اب حضرت ساجد میاں علیہ الرحمہ فرمایا کرتے دیکھا میں تم کو پہچان گیا. میں نے آج تک مفتی اعظم کو کسی عالم کو وہاں تک رکشے تک سواری تک پہنچاتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف 2 آدمیوں کو دیکھا کہ ایک تو صدر الشریعہ کو وہ سواری تک پہنچاتے تھے اور ایک تم کو پہنچایا. بس میں نے یہی 2 واقعے دیکھے تو ان کی کیسی نوازشیں ہوتی تھی. اب خدام تو بہت، مگر کبھی یہ نہیں فرماتے کہ مجھے پانی پلا دو، میرا یہ کام کر دو، میرا یہ سامان لا دو. کبھی نہیں فرماتے. حد یہ ہے کہ میں نے بہت تنقیدی نظر سے جائزہ لیا. لوگ تو کسی کی شکل و صورت اور لباس کی فوق البھڑکی دیکھ کر مرید ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کہ فلاں کا مرید امالدار ہو گیا اس لیے مرید ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اور کسی وجہ سے. مگر مولانا لوگ جو
اصلی مولانا ہوں گے پیر کو شریعت پر پرکھتے ہیں، اس کے بعد مرید۔ تو میں وہی کھرچنے والا تھا۔ مفتی اعظم کو سنت کے معیار پر بہت کھرچا ہے میں نے، اور خوب اچھی طرح سے ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے یہ دیکھا کہ پیاس لگ رہی ہے اور کسی سے نہیں کہتے کہ پانی لاؤ، میں پانی پیوں گا، اور فرصت بھی نہیں ہے، یا تو فتویٰ لکھنے میں مصروف ہیں یا تعویذ والوں کی بھیڑ میں گھرے ہوئے۔ فرماتے آج کیا معلوم کیوں حلق میں بڑی خشکی معلوم ہو رہی ہے، بس کوئی سمجھ جاتا کہ حضرت کو معلوم ہوتا ہے پیاس لگ رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پانی لاؤ، بس یہ آپ کے مرض وفات میں ایک بار میں پہنچا زیارت کے لیے اور کچھ دعاؤں کے لیے حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں نامعلوم آج بدن میں کیوں کچھ خارشی محسوس ہوتی ہے، کپڑے بھی کچھ میلے سے لگ رہے ہیں، بس یوں فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں فرماتے کہ میرا کپڑا لاؤ اور میرا کوئی بدن پوچھے، یہ نہیں، کپڑے بھی کچھ میلے سے لگ رہے ہیں۔ اب بابو میاں جو خاص خادم تھے وہ فوراً لپکے اور گھر میں اطلاع دی کہ حضرت کے لیے جلدی سے جوڑا نکالیے اور ایک تولیہ دیجیے۔ تولیہ آیا، اس سے انہوں نے پردہ کرا کے حضرت کی پیٹھ اور شکم مبارک اور بازو وغیرہ پوچھے، اور پھر فوراً کپڑے زیب تن کرائے۔ اب حضرت خاموش بیٹھے۔ میں یہ سوچنے لگا کہ سبحان اللہ، حضور مفتی اعظم اس قدر پابند ہیں کہ دوسرے سے کچھ مانگو مت۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی ہے جو بعد میں سنا ہوگا۔ ایک بار میں بریلی شریف پہنچا تو حضرت برہان ملت بھی تشریف فرماتے، تخت پر ایک گاؤں تکیے سے لگے ہوئے مفتی اعظم بیٹھے اور ایک گاؤں تکیے سے لگے ہوئے برہان ملت، سامنے کی کرسیوں پر اور لوگ بیٹھے تھے، میں بھی ایک قریب ترین کرسی پر جگہ تلاش کر کے بیٹھ گیا، قریب بیٹھا۔ اب دونوں حضرات کی گفتگو سننے کی طرف میں نے کان اچکا دی کہ اب دیکھوں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو بات کچھ چل رہی تھی۔ فرماتے ہیں مفتی اعظم، مجھے یاد نہیں ہے کہ میری شادی کے موقع پر 3 دن ہو گئے کہ 4 دن ہو گئے کہ 2 دن ہوئے تھے، اللہ بہتر جانے، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو برہان ملت نے اس وقت ایک لطیفے کی بات کہی، وہ لوگ ہم پلہ لوگ تھے تو عرض کرتے ہیں حضور شادی کی خوشی میں بھوک نہیں لگی، اس لیے کچھ نہیں کھایا۔ بڑی سنجیدگی سے جواب دیتے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، بات صرف یہ ہے کہ بچپن سے میں نے کبھی مانگ کے نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم لوگ تو مانگ کے کھانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے گھر سے مانگو، یہ مطلب سمجھتے ہیں، مگر اپنے گھر سے بھی کسی سے سبحان اللہ کہ آپا کھانا لا دو یا اماں کھانا کھلا دو، یہ بھی مانگنے کو تیار ہے۔ اپنے گھر سے میں نے کبھی مانگ کے نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ اب کئی روز گزر گئے تو ہماری اچھی ماں نے اچانک پوچھا کسی سے کہ ننھے میاں کا کھانا گیا کہ نہیں؟
نہیں تو کب سے نہیں گیا، اب کل گیا تھا، پرسوں گیا. سارے گھر میں کوہرام مچ گیا کہ ننھے میاں کو 3 دن سے کھانا نہیں ملا. تو اب میری بڑی ماں اب مجھے پیار کر کر کے کہتی ہیں، ارے بچے کہہ دیا ہوتا. میں نے کہا کہ کیا کہہ دیا ہوتا؟ میں کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم نے بچپن سے کبھی نہیں مانگا، مگر اشارہ تو کر دیتے اور وہ اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا بنا کر مجھے کھلاتی. سبحان اللہ. اب یہ نقشہ اب جب میں نے دیکھا، ایک اور واقعہ، میرے گھر تشریف لائے بغیر اطلاع کے، تشریف لے آئے اور ساتھ میں حضرت علامہ قاضی شمس الدین صاحب. میں مغرب کی نماز کی تیاری کر کے مسجد کے لیے جیسے ہی نکل رہا تھا، ایک آدمی دوڑا آیا اور اس نے دروازہ پیٹنا ہی چاہا کہ میں باہر آ گیا. کہ ارے مفتی اعظم تشریف لا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، کیا غلط بولتے ہو؟ کہ ہاں. میں نے کہا بے اطلاع کے تو نہیں آتے ہیں وہ؟ کہ نہیں آ رہے ہیں، دیکھیے نا. اب دیکھا تو وہ پیدل تشریف لا رہے ہیں اور پیچھے کوئی سامان اٹھائے ہوئے چلا آ رہا ہے، ساتھ میں قاضی صاحب. اب تو میں ہکا بکا کہاں بیٹھا ہوں، کہیں کوئی جگہ میں نے بنائی نہیں تھی. پہلے سے اطلاع ہوتی تو اسی حساب سے انتظام کیا ہوتا. جلدی میں نے کچھ بچھایا اچھایا، حضرت میں پہنچ گئے. میں نے بٹھایا، میں نے کہا حضور وضو کا پانی لاؤں؟ کہ ہاں وہ انتظام کیجئے گا، مگر قاضی صاحب کو میں اپنے ساتھ لایا ہوں اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ گھوسی چلیے، آپ کو اچھی چائے پلاؤں گا. کئی روز سے ان کو قاعدے کی چائے نہیں ملی، اس لیے آپ اپنی والدہ سے کہہ دیں کہ قاضی صاحب کے لیے اچھی چائے کا انتظام کریں. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بھی چائے کی خواہش، یہ نہیں فرمایا. میں نے کہا یا اللہ، خود حضرت کو بھی تو ضرورت ہوگی، مگر قاضی صاحب کے لیے اتنا. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ رسول پاک کی سنت ہے کسی کے لیے سفارش کرنا. اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک چائے بنوا دو. سبحان اللہ. تو اب میں گھر میں پہنچا اور میں جلدی سے پانی مسلے وغیرہ کا سب انتظام کیا اور جلدی پھر اس کے بعد انتظام کے بعد حضرت نے نماز پڑھی اور نماز ادا کر کے جیسے ہی ہم لوگ فارغ ہوئے پھر میں گھر میں پہنچا. والدہ صاحبہ نے بھی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سے کچھ چائے ناشتے کا انتظام فرمایا. اب پہلی چسکی چائے کی مفتی اعظم لے لی. فرماتے ہیں اب کہیے قاضی صاحب چائے قاعدے کی ملی؟ تو عرض فرماتے ہیں بالکل حضرت، بہت اب معلوم ہوا کہ چائے پی ہے، 3 روز سے تو بالکل ایسے ہی چل رہا. تو مجھے اب میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، مفتی اعظم قبلہ اپنے لیے کچھ نہیں بولتے، ان کے لیے بولے. یہ سب واقعات کا میں جب جائزہ لیتا رہا تو مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل شیئا وله ما یغنیہ، کہ جس نے کسی سے کچھ مانگا اور اس کے پاس اس کا کام بنانے والی چیز موجود ہو تو آئے گا قیامت کے دن ووجہہ مخدوش، چہرے پر خراشیں پڑی ہوں گی یا گوشت ادھڑا ہوگا، ایسا حدیثوں میں آیا. تو اب میں سوچنے لگا کہ یہاں جب حضرت کے پاس پانی نہیں ہے مانگ رہے ہیں تو لہو ما یغنی ہے کہاں؟
تو مانگ لیتے، مگر ما یغنی ہے کے معنی میں وہ بہت تعمیم کرتے تھے کہ اگر اس کو صبر کی بھی قوت ہے تو لہو ما یغنی ہے، اس کے پاس وہ چیز ہے جو اس کی طرف سے اسے بے نیاز کر سکے. سبحان اللہ. یہ وقت موجود ہے. تو یہ خوبیاں مفتی اعظم کے اندر اس درجہ کمال میں تھی کہ جو تصوف کے اعلیٰ مدارج کے قریب پہنچ. سبحان اللہ. اس لیے مفتی اعظم کی شان ان لوگوں سے سمجھی جائیں جنہوں نے غور سے شرع کی روشنی میں ان کی زندگی کا مطالعہ کیا. سبحان اللہ. کرامتیں تو ماشاء اللہ ان سے شب و روز ظاہر ہوا کرتی. سبحان اللہ. بہت کرامتیں ان کی، جو فرما دیتے وہ ہو جاتا تھا، کبھی ایسا نہ ہوا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ بیٹا ولی ہے. اعلی حضرت نے زندگی میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی. اس لیے ماننا پڑے گا کہ بلا شبہ وہ ولی ہیں. ماریر شریف حاضر ہوئے تھے اعلی حضرت اور صبح کی نماز کے لیے سیڑھی پر چڑھ رہے تھے یا نماز سے سیڑھی پہ اتر رہے تھے. نوری میاں علیہ رحمت و رضوان ساتھ میں تھے. انہوں نے خوشخبری سنائی کہ حضرت آپ کے گھر میں آج ایک فرزند پیدا ہوئے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، اور میں ان کو دیکھنے آؤں گا اور میں ان کو خود مرید بناؤں گا. 6 مہینے کے بعد حضرت نوری میاں علیہ رحمت و رضوان بریلی شریف تشریف لائے. مفتی اعظم قبلہ کو مرید بھی فرمایا اور جمیع سلاطین کی خلافت و اجازت دیا تھا. اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نابالغوں کو خلافت دینا کہاں درست ہے، اور میں نے پوچھا کہاں نادرست لکھا؟ یہ بتاؤ. یہ نادرست ہے کہ نابالغ خلافت کو نابالغی میں استعمال نہیں کر سکتا، کسی کو مرید نہیں کر سکتا. جب وہ بالغ ہوگا تو اس خلافت کو استعمال. جب بزرگوں نے ان کو خلافت دی ہے تو جا کے ان بزرگوں سے پوچھنا چاہیے تھا، ہم لوگوں سے کیوں اعتراض کرتے. بہرحال مفتی اعظم میں اس بچپن میں 6 مہینے کی عمر میں وہ صلاحیت تھی، وہ خوبی تھی کہ جو بڑے بوڑھے لوگوں کو بھی اس عمر میں بڑھاپے میں خلافت نہ ملی. مفتی اعظم کو 6 مہینے کی عمر میں خلافت، جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی ولایت کا کیا منصب تھا، کیا ان کی شان تھی. سبحان اللہ. مفتی اعظم قبلہ کی خدمت میں چھٹیوں کے زمانے میں حاضری دیا کرتا تھا، اور دیکھا کہ حضرت کو فرصت نہیں ملتی ہے خطوط کے جواب لکھنے کی. میں نے ایک مرتبہ عرض کی کہ حضور یہ خطوط آتے ہیں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، اجازت ہو تو میں جب تک ہوں لکھ دیا کروں جواب، کہ لکھ دیجیے لے جائیے، آپ کو شوق ہے تو لکھیے. تو میں لے جاتا اور روز کی روز ڈاک کا لکھ دیتا اور فتویٰ نویسی بھی کرتا تھا. اور حضرت کو فتویٰ لکھ کر کے 1 بجے رات میں جب حضرت فرصت سے ہوتے تو وہ فائل سامنے میں رکھ دیتا. گھر میں آپ تشریف لے جاتے، فائلیں بغل میں یوں رکھ لیتے اور چلے جاتے. صبح جب 10 بجے اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوتے تو وہ فائل بغل میں دبائے ہوئے تشریف لاتے یوں رکھ دیتے. 6 مفتیوں نے مل کر جتنے فتوے لکھے تھے ان سب کے اوپر ان کے لکھے ہوئے سے زیادہ مفتی اعظم اپنے لکھے ہوئے حاشیے چڑھا دیتے. سبحان اللہ. اس سے زیادہ. اب
اس وقت ہم بے وقوفوں نے اس کی قدر نہ کی. ہم نے اٹھا کر لفافے میں بھرا اور بھیج دیا ساحل کے پاس. ہمیں چاہیے تھا کہ اس کو اپنے پاس رکھتے اور اس کی پوری نقل اتار کے بھیجتے تو آج خزانہ علم کا ہماری مٹھی میں ہوتا. یہ ہم سے بے وقوفی ہو گئی. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ 1 بجے رات کو وہ لے جاتے. کب وہ انہیں موقع ملتا تھا فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے اور کب انہیں موقع ملتا تھا کب سوتے تھے. فجر کے بعد آپ باقاعدہ روزانہ تلاوت کرتے اور اوراد و وظائف فرماتے گھر کے اندر ہی, باہر نہیں, گھر کے اندر. پھر اس کے بعد چائے وغیرہ نوش فرما کر کچھ دیر لیٹتے, 10 بجے باہر تشریف لاتے. اب کب موقع ملا کہ انہوں نے اتنا لکھا اور اس پر لکھ کر کہ ہم سب نے دن بھر میں جتنا لکھا ہوتا اس سے زیادہ وہ لکھتے. یہ کرامت نہیں تو کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضرت اللہ محدث کبیر. سبحان اللہ. بہرحال مفتی اعظم قبلہ معاملے شریعت میں بڑے ہی محتاط تھے. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے گھر کے برآمدے میں بھی جب قدم رکھا ہو تو کبھی بایاں قدم پہنچ گیا, دایاں ہی اٹھ کر کے اندر جاتا. میں تو بچپن سے جب تھوڑی سی عمر تھی تب سے میں گھر میں آنا جانا میرا رہتا تھا اور میں نے مفتی اعظم قبلہ کا اس زمانے سے باقاعدہ جائزہ لیا. مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان اور میرے والد ماجد حضرت صدر الشریعہ میں بڑا گہرا تعلق تھا. سبحان اللہ. دونوں ایک دوسرے کے لیے بڑے ہی پرخلوص محب محبوب کا درجہ رکھتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ کیفیت تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی جملہ سننے کو تیار نہیں. سبحان اللہ. حضرت صدر الشریعہ جب امامہ باندھتے تھے تو بہت خوبصورت امامہ ہوتا تھا, ایک ایک پینچ سجی ہوئی. مفتی اعظم قبلہ امامہ باندھتے تو اتنی جلدی میں کہ وضو کر کے فارغ ہوتے اور اقامت ہوتی رہتی اور اس وقت اقامت ختم ہونے سے پہلے آپ کا امامہ مکمل ہو جاتا. سبحان اللہ. اور ایسے جلدی جلدی. ایک شاگرد پنجاب کے تھے, انہوں نے کہا حضور آپ کا امامہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, چھوٹے مولانا کا امامہ بس ایسے ہی لشٹم پشٹم. تو صدر الشریعہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمان نے کیا کہا, امامہ تو وہی باندھتے ہیں, سبحان اللہ. میرا لشٹم پشٹم. اللہ اللہ. سبحان اللہ. ذرا سوچئے کہ کس قدر ایک دوسرے کا اعزاز فرماتے تھے. سبحان اللہ. اور بات بھی تھی کہ اعلی حضرت نے ان دونوں بزرگوں کو بیٹھایا تھا مسند پر. صدر الشریعہ علی رحمہ نے یہ املا کرایا کہ ایک دن اعلی حضرت نے مجھے اور چھوٹے مولانا یعنی مفتی اعظم دونوں کو بلایا اور ایک مسند بچھوائی اور سامنے ہم دونوں کے قلمدان عطا فرمایا اور اس مسند پر ہم کو بٹھایا. فرمایا اللہ رسول کی طرف سے جو مجھے حکم ہے اس کے مطابق میں آپ دونوں کو پورے ہندوستان کا قاضی اسلام مقرر کرتا ہوں. آپ لوگوں کے فیصلے کا حکم وہی ہوگا جو قاضی شرع کے فیصلے کا حکم ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان دونوں بزرگوں کو یہ خوبی تھی. اس وجہ سے اب میں اعلی حضرت کی کرامت ہی تو کہوں گا
کہ اعلی حضرت کے بعد فتویٰ نویسی میں جو اعتماد سارے علماء کے مابین ان دونوں بزرگوں کو حاصل تھا کسی کو نہیں. سبحان اور اللہ. ان دونوں کے فیصلے پر تمام اختلافات مٹ جاتے. یہ علماء کا بالکل آخری گویا کے سپریم کورٹ سمجھا جاتا. ان سے سمجھ میں آتا ہے کہ اعلی حضرت کہاں تک دیکھ رہے ہیں. یہ کرامت ہے اعلی حضرت کی. اور یہ ان کی کرامت کا فائدہ کرامت ہے. یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ان بزرگوں کے سائے کرم میں رکھے. اب ایک بات اخیر میں عرض کروں کہ مفتی اعظم کھانے پینے میں بھی بڑے ہی محتاط ہوتے تھے کہ بہت شائستگی سے کھاتے. کبھی ان کی انگلیاں کھانے میں لت پت نہیں ہوتی تھی. اب وہ کیسے شان سے کھاتے تھے یہ ایک غور کی بات ہے. اور پھر آپ اسی طرح جب وضو کے لیے بیٹھتے تھے تو گھر سے باقاعدہ لوٹا لے کر آتے. مسجد میں نل لگا ہوتا, نل سے پانی لوٹے میں لیتے پھر وضو کرتے. کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ نل سے وضو کر لیا, لوٹے سے وضو کر لیا. اب غور کرنے پر سمجھ میں آیا کہ وجہ یہ تھی کہ اعلی مفتی اعظم پانی کو بیجا خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تھے. نل کھول کر جب آدمی ہاتھ میں پانی لے گا تب تو مان لیا کہ ہاتھ میں آیا. جب یوں کرے گا تو اتنی دیر جتنا ہاتھ میں پانی لیا اتنا تو گیا نل سے, اتنا پانی برباد ہوگا. مگر جب لوٹے کی ٹوٹی سے پانی یوں لے گا اب پھر لوٹا سیدھا کر دیا تو اب جتنا پانی خرچ ہونا چاہیے اتنا خرچ. یہ محتاط انداز اللہ کی نعمت کی قدر اور پانی کے معاملے میں رسول پاک کی اس حدیث پر عمل کہ وضو میں اسراف کو رسول پاک نے پسند کیا, پانی کو بیجا خرچ کرنا حضور نے ناپسند فرمایا. یہ سب سنتوں کا اہتمام اور شریعت غراء کا احترام یہ مفتی اعظم سے کوئی سیکھے. میں نے ایک خط کا جواب لکھتے ہوئے ایک صاحب نے خط لکھا تھا میرے والد صاحب کا وصال ہو گیا, حضور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. تو میں نے مفتی اعظم کی طرف سے جواب لکھا. آپ کا مکتوب ملا. آپ کے والد صاحب کی رحلت کی خبر سے مجھے بے حد افسوس ہوا. انا لہ تعالی و انا الیہ راجعون. یوں میں نے فرمایا ٹھہریے, میں یہ بے حد کا لفظ پسند نہیں کرتا. مجھے چھوڑ دو پھر وہاں سے آپ لے لیجیے گا. یہ بے حد مجھے کیا بے حد ناپسند کرتا. ٹھیک اچھی بات. میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. بے حد کیا میری آنکھ کھل گئی کیونکہ میں نے تو لا حد لہو کا معنی جانا تھا, اس لیے فوراً آنکھ کھل گئی. بے حد کا اب معنی کیا ہوا؟ جس چیز کا اور چھوڑ نہیں. آدمی محدود, اس کا علم محدود, اس کی صفات محدود, اس کی خوشی محدود, اس کا غم محدود. تو افسوس غیر محدود کہاں سے ہو گیا؟ کہاں سے غیر محدود ہو گیا؟ فوراً میری آنکھ کھل گئی کہ مفتی اعظم نے ایک لفظ کہا ہے, میں اس لفظ کو ناپسند کرتا ہوں. فوراً میں نے چاقو کی نوک سے اس کو کھرچا, بہت وہاں لکھ دیا. بہت افسوس ہوا. فرمایا ہاں ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. اب آگے خط سنا, تب دستخط فرمایا آپ نے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس قدر
ایک ایک لفظ میں محتاط تھے. سبحان اللہ. میں نے مفتی اعظم قبلہ کے پاس ایک خط آیا, اس میں مبسوط شریف کی ایک عبارت لکھی تھی, اس کا میں نے ترجمہ, اور انہوں نے ترجمہ مانگا تھا کہ اس کا ترجمہ حضور کر کے مجھے بھیج دیں. تو میں نے ترجمہ اس کا کیا. تو میں نے کہا آپ نے جو عبارت مبسوط شریف کی تحریر فرمائی اس کا ترجمہ ارسال ہے. وَهُوَ هَذَا, اب وَهُوَ هَذَا جو مفتی اعظم قبلہ نے فرمایا, ترجمہ یہ کب سے مذکر ہو گیا. اب ہوا کی ضمیر, اب تو میں اس قدر پسینہ چھوٹنے لگا مجھے کہ اتنا سیکھ سکھا کر آج ابھی طفلے مکتب ہوں, کس قدر گہری نظر ہوتی. میں نے اس کو صحیح کر دیا, فرمایا ٹھیک ہے اب آگے سنائیے. سب ترجمہ سنایا, کہا بالکل ٹھیک ہے. پھر میں نے لکھا کہ عالمگیری میں فرمایا ہے کہ یہاں پر فتویٰ قول صاحبین پر ہے, اتنا میں نے بڑھا دیا. تو مفتی اعظم نے وہ بھی سن لیا, پھر ہاں ٹھیک ہے دستخط کر دیا. اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم قبلہ ایک ایک لفظ پر, ایک ایک انداز پر گہری نظر رکھتے تھے. سبحان اللہ. کسی کا یہ مفتی اعظم کو بھی دیکھا, حافظ ملت کو بھی دیکھا کہ پانچا اگر ٹخنے سے ایک اتنا سا بھی نیچے ہو گیا تو اس پر برہمی کا اظہار فرماتے کہ یہ نماز مکروہ اس سے ہوتی ہے. مفتی اعظم تو یہاں تک فرماتے کہ یہ کالر والی, جو الٹے کالر والی قمیص ہوتی تھی, فرماتے ایسی قمیص کیوں سلواتے ہو جس میں کف ثوب ہوتا ہے, یہ چھوڑو یہ سب, ایسی قمیصیں مت سلوایا کرو. یہ نہیں کہتے کہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی, کیونکہ اس سے وہ تو وضع تھی, مگر پھر بھی اس کو ناپسند فرماتے تھے. دوہرے کف کی ایک قمیص کسی زمانے میں چلتی تھی تو اس کو بھی ناپسند فرماتے تھے اور منع کیا کرتے تھے. مفتی اعظم قبلہ اتنا اہتمام شرع کا فرماتے تھے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی نظر میں شریعت کا احترام سب سے بڑی چیز. کسی بھی سیٹ سے بڑا سیٹ کتنا ہی موٹا نذرانہ دیتا, اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی یا چند انگوٹھی دیتے مسافے کے وقت, تو مسافہ تو نہیں کرتے, ہاتھ پکڑ لیتے. فرماتے یہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال نہیں, یہ کئی انگوٹھیاں پہنی ہیں, سب نکالو, گھر کی عورتوں کو پہناؤ, ایک انگوٹھی پہنو, نکالو, جب تک نکلوا نہیں لیتے سبحان اللہ, سبحان اس اللہ, وقت تک مسافہ نہیں کرتے. یہ سبحان اللہ. یہ سمجھ میں آیا کہ پیر وہی پیر ہوتا ہے جو جنت میں جانے کا انتظام کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کا انتظام کرتا ہے. وہ پیر نہیں ہے جو خالی نذرانہ ہی لیتا ہے, پیر وہ ہے. اس لیے مفتی اعظم کو ہم نے جب دیکھا تو اپنے زمانے کے پیروں میں پیرے پیرا تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر اطہر پر بے حساب باران کرم فرمائے. پھر کبھی موقع ملا تو اور کچھ باتیں ہو جائیں گی. السلام علیکم.